آج میں حضرت علی مولا کائنات ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کے دلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کا چراغ روشن ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ مگر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مومن کون ہوتا ہے، اسلام کے اور ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو دنیا میں کروڑوں سے زیادہ مومن موجود ہیں، اپنے آپ کو مومن کہنے والے، مسلمان کہنے والے، مگر کتنے ایسے ہیں جو اسلام کے ایمان کے تقاضے کو سمجھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ زندگی بھر وہ اپنے آپ کو مومن کہتے رہتے ہیں، مگر بڑھاپے تک ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کی، ایمان کی حقیقت کو سمجھیں اور یہ جانے کہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا اللہ، ہمارے رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم، جان عالم کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ سمجھے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کے دل میں ایمان کا ذرا سا بھی شمع کوئی موجود ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے حبیب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ان کی تنقید کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، اور انہوں نے ناموس رسالت کے لیے، حضور کی عظمت اور شان کے تحفظ کے لیے، اور حضور کی عظمت و شان کو کی حفاظت اور نگرانی کے لیے سب کچھ قربان کیا، وطن کو بھی قربان کیا، مال دولت کو بھی قربان کیا، اور وقت پڑھا تو اپنی جان کو بھی قربان کیا، اور اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ صحابہ کرام کا مشن ہی یہی تھا کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کریں۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اعتبار سے آپ مولا کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ہیں، اور بعض آپ کے ایسی خصوصیات ہیں جو کسی کے اندر موجود نہیں، وہ جزوی فضیلت آپ کی ہے۔ حضرت علی مولا کائنات نے اپنی تلوار سے بھی ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی ہے، اور زبان سے بھی حفاظت فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات تمام غزوات میں کافروں کے سر ان کے تنوں سے جدا کیے ہیں، صرف غزوہ تبوک کو چھوڑ دیں، غزوہ تبوک کے علاوہ باقی تقریباً تمام غزوات میں آپ نے مجاہدانہ کردار اختیار فرمایا، اور ذوالفقار حیدری کے ذریعے سے کافروں کو جہنم رسید کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی، اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرمایا، اور ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، چاہے غزوہ خیبر ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، یا دیگر غزوات ہو۔ آپ کی ایک عظیم تاریخ ہے اور ایک عظیم آپ کی داستان ہے، جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد آج بھی ہمیں عزم ملتا ہے، حوصلہ حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے اندر توانائیوں کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں عتبہ اور شیبہ اور ولید، تین شخص میدان بدر میں آتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ یہ ولید مکہ المکرمہ کے پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا، بہت ڈاواڈول اس کا جسم تھا، اور ہاتھی جیسا اس کا پورا بدن تھا، جو اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ اور میدان بدر میں ان تینوں نے میدان مقابلہ میں آ کر حضور رحمت عالم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھیجو ہمارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے جوڑ کے ہوں، جو ہمارے ہم بدلہ ہوں، جو ہم سے مقابلہ کر سکیں، ہر بھی مبارز ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ ان تین خبیثوں کے مقابلے میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین شخصیتوں کا انتخاب فرمایا، ان میں حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے چچا حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین حضرات کا انتخاب ہوا۔ ولید آیا حضرت علی مولا کائنات کے مقابلے میں، عتبہ آیا حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں، اور شیبہ آیا حضرت عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کو بھی اسد اللہ کہا جاتا ہے، اور ان کو سید الشہداء کا لقب اور شیر خدا کا لقب خود آقا دو عالم نے عطا فرمایا، اور یہ بھی بہت بڑے بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے ایک ہی ہاتھ میں عتبہ کو جہنم نصیب کر دیا، وہ آپ کے مقابلے میں ڈر نہ سکا، ٹک نہ سکا۔ اور یہ ولید بن عتبہ یعنی باپ کو مارا حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ نے، اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ یہ مست ہاتھی کی طرح، شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے اور مست ہاتھی کی طرح چلتے ہوئے علی شیر خدا مولا کائنات کے مقابلے میں آیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میرے مقابلے میں کون آنے والا ہے، کون ہنستے میرے مقابلے میں۔ حضرت علی مولا کائنات کی ایک ذوالفقار حدیث چلی اور وہ شخص دو ٹکڑے ہو کر زمین میں گر کر جہنم نصیب ہو گیا، مقابلہ نہ کر سکا۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقابلہ شیبہ سے تھا، حضرت علی مولا کائنات نے ولید کو جہنم نصیب کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ شیبہ اور حضرت عبیدہ پر غالب آ رہا ہے اور یہ تلوار کے ذریعے حضرت عبیدہ کو شہید کرنا چاہتا ہے، تو حضرت علی مولا کائنات نے پہلے ولید بن عتبہ کو جہنم نصیب کیا، اور پھر آپ نے جھپٹ کر اس شیبہ کو بھی جہنم نصیب کیا جو حضرت عبیدہ کو شہید کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ تو ہو گیا واقعہ۔ اب اس میں دیکھیں آپ صحابہ کرام کا کردار۔ یہ عتبہ بن ربیعہ جو حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آیا اور حضرت امیر حمزہ کی تلوار سے جو مارا گیا اور جہنم نصیب ہوا، سب سے پہلے جب اس نے میدان میں آ کر دعوت دی کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، تو آپ حیران ہو گئے۔ یہ باپ جو کافروں کے لشکر میں تھا، ان کا بیٹا حضرت ابو حذافہ یہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ تو جب باپ نے اعلان کیا کہ کون ہے مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کر سکے، تو باپ کا جواب دینے کے لیے بیٹے حضرت ابو حذافہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ جہاد، اور یہ تھا ان کا ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کا جذبہ کہ حضور کے مقابلے میں کوئی بھی آ جاتا تو صحابہ اکرام یہ پرواہ نہ کرتے تھے کہ سامنے آنے والا ہمارا کون ہے، یہ باپ ہے یا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے یا یہ کہ میرا بھائی ہے یا میرا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہو، جو بھی اسلام کے مقابلے میں آیا، جو بھی ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے حضور کے مقابلے میں دشمن بن کر آیا، تو پھر صحابہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا حضور ہمیں پرمیشن دے کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کروں گا، تو حضور ان کو بیٹھا دے کہ تم بیٹھو، ابھی تم مت جاؤ اور دوسروں کو بھیجتا ہوں۔ تو ان کو بیٹھانے کے بعد حضور نے حضرت امیر حمزہ کو اور باقی دیگر حضرات کو بھیجا، جس میں حضرت علی مولا کائنات تھے۔ اور یہی غزوہ بدر کا موقع ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کافر تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ جب مبارزہ طلب کرتے ہیں، میدان میں آ کر یہ کہتے ہیں کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے، تو مقابلہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں باپ کی دعوت پر بیٹا کھڑا ہوا تھا، یہاں بیٹی کی دعوت پر باپ کھڑے ہوئے اور کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم جا کر اپنے بیٹے کا سر قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور ان کو منع فرمانے لگے ابو بکر بیٹھو اور تم اپنی ذات سے مجھے فائدہ پہنچاؤ، اب اسلام کو تمہاری حاجت ہے، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں وہاں جانے کی حاجت نہیں ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعد میں جب مقابلہ ہوا تو اس کی بھی لمبی تاریخ ہے، کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ میں یہاں علی شیر خدا مولا کائنات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق تو بعد میں، اس سے پہلے غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کو شاید علماء نے بتایا ہوگا، آپ نے 12 مفتیان کرام سے علماء سے فتویٰ سماعت کیا ہوگا کہ غزوہ احد میں شروع مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور کافر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر بعد میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کافروں کو جمع کر کے دوبارہ حملہ کیا۔ اور جب کافروں کا دوبارہ حملہ کیا، یہ اچانک حملہ تھا، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں اتنا مصروف تھے کہ وہ آس پاس کے پورے ماحول سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جو حالت کفر میں تھے، انہوں نے درے پر پہنچ کر اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی اور مسلمان بالکل عجیب کیفیت سے دوچار ہو گئے کہ یہ کیا اچانک حملہ کہاں سے آ گیا۔ کسی کو معلوم ہو کہ حملہ ہونے والا ہے
تو وہ چوکنا رہتا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ حملہ ہونے والا ہے تو پھر معاملہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ کفار و مشرکین نے جب دوبارہ درے پر چڑھ کر حملہ کیا، مسلمان نیچے تھے، کافر اوپر تھے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو مسلمان گھبرا گئے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کی تلوار سے ہی بعض مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی تلوار سے ہی بعض مسلمان زخمی ہو گئے اور بہت سے مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حالات بڑی خراب تھے اور ایسے حالات میں حضور رحمت عالم کا چہرے اقدس بھی زخمی ہو گیا اور شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے محمد عربی کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کی جس وقار حیدری اس وقت بھی چمک رہی تھی اور آپ کافروں کو تلاش کر کر کے چن چن کر مار رہے تھے۔ خود علی شیر خدا مولا کائنات اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے یہ اعلان کیا کہ میں نے محمد عربی مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کر دیا ہے یا مسلمانوں کے پیغمبر شہید کر دیے گئے ہیں، تو میں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کیا کہ حضور ہیں کہاں۔ میں نے دیکھا زندوں میں حضور کو تلاش کیا، ایک ایک کا چہرہ دیکھا مگر حضور ہمیں نظر نہ آئے، تو ہم نے ان مسلمانوں میں حضور کو تلاش کیا جو مسلمان شہید ہو چکے تھے، ان کو بھی دیکھا اور ان میں بھی حضور ہمیں نظر نہ آئے۔ تو ہم نے دل میں یقین سے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے آقا میدان چھوڑ کر چلے جائیں، یقیناً اللہ نے حضور کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے اور حضور کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اب ہمیں زندہ رہنے کی حاجت نہیں، ہم بھی مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جائیں گے۔ علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اس عزم مصمم کے ساتھ ذوالفقار حیدری تلوار لے کر کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جس طریقے سے کسی تالاب میں کائی ہو اور تالاب پر پتھر مارا جائے تو کائی چھٹ جاتی ہے اور راستہ ہموار ہو جاتا ہے، یہی حال میدان احد کا تھا کہ علی شیر خدا مولا کائنات تلوار لے کر کافروں پر حملہ کر رہے تھے، اور جس جانب آپ تلوار لے کر پہنچ جاتے تھے لوگ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور کسی کو آپ کے مقابلے میں آنے کی تاب نہ تھی۔ جس طریقے سے ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی، علی شیر خدا فرماتے ہیں میں کافروں کو چیرتا پھاڑتا اور ان کو کاٹتا جہنم رسید کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر میں نظر میں حضور رحمت عالم جان عالم کا جمال جہاں آ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم جلوہ ہیں اور کافروں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت میں آقا دو عالم کی بارگاہ میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ گیا اور میں نے حضور کو اپنے پسے پشت کر لیا اور کافروں کا حملہ روکنے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ اس وقت کافروں کا سب سے زیادہ زوردار جو حملہ تھا وہ حضور رحمت عالم جان عالم کے اوپر تھا، کیونکہ کفار مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو اگر ختم کر دیا گیا اسلام ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی اسلام کا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہ جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو کافروں کے حملے شروع ہو گئے اور ایک ایک جماعت اور ایک ایک گروہ کافروں کا آتا حملہ کرنے کے لیے۔ جب بارگاہ کئی کفار مشرکین مل کر حضور پر حملہ کرتے اور جب کفار مشرکین حملہ کرتے تو حضور ہم سے کہتے ہیں علی آگے بڑھو کا مقابلہ کرو، تو میں تن تنہا تمام کافروں کا مقابلہ کرتا، تن تنہا تمام کافروں کا مقابلہ کرتا۔ اس طریقے سے ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی اور لوگ کٹ کر جہنم میں پہنچ رہے تھے۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ علی ہیں جو میدان احد میں داد شجاعت دے رہے ہیں اور کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں آ کر خوب تعریف کی علی شیر خدا مولا کائنات کی بہادری کی، ان کی شجاعت کی۔ تو علی شیر خدا کی بہادری شجاعت کو سننے کے بعد حضور نے بہت ہی پیاری بات کہی اور کہا انا من علی العلی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی مجھ کا میرا علی سے بہت گہرا تعلق ہے اور علی کا بھی مجھ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے، میرا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جب حضور نے فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، تو جبریل امین نے کہا انا منکما یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ سے بھی ہوں میں علی سے بھی ہوں، آپ کا علی سے گہرا تعلق ہے، علی کا آپ سے گہرا تعلق ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرا آپ دونوں سے گہرا تعلق ہے۔ تو یہ ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی اور کافروں کو جہنم میں پہنچا رہی تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ حضور کے دفاع میں ہوا، حضور کے ناموس کی حفاظت کے لیے، حضور کی عظمت کی حفاظت کے تلوار اٹھائی۔ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی شدید ترین گستاخیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کو نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ ان کو سنا جا سکتا، نہ کسی سے بیان کیا جا سکتا، مگر مسلمان ہیں کہ ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ لعنت بھیجو، شیئر کرو،
لعنت بھیجو، شیئر کرو۔ یہ بہت کم وقتی اور کم نصیبی کی بات ہے کہ مسلمان اپنے ہی ہاتھوں اپنے حبیب اپنے آقا کی گستاخی کو شیئر کر رہے ہیں اور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں گستاخوں نے گستاخی کیا نہیں کی تھی؟ بالکل گستاخی کی تھی، اشعار کی شکل میں نظریہ انداز میں حضور کی گستاخی کی گئی، مگر وہ گستاخی ہم تک نہیں پہنچی۔ صحابہ کرام کو ختم کر دیا، ان کا کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ حضور کی گستاخی کی جائے، اور جس نے حضور کی گستاخی کی انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ گستاخی کو آگے پھیلایا جائے اور گستاخی رسول کا کہیں ذکر کیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پر گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے، ہمارے مسلمان 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف آن لائن کیس درج کروائیں، ایسے لوگوں کو ان کو کیفرے کی رضا تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جمہوری ملک میں قوانین کے دائرے میں رہ کر ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کروائیں۔ کسی کو کچھ پڑی ہوئی نہیں ہے جس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، مسلمان کتنے بے حیا ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی تلواروں نے حضور کے عظمت کا دفاع کیا، صحابہ کرام کی تلواروں نے حضور کے ناموس کا دفاع کیا۔ یہ علی شیر خدا مولا کائنات ہے جو ہر میدان میں ذوالفقار حیدری صرف اس لیے چمکا رہے ہیں، اور ذوالفقار حیدری کے ذریعے سے صرف اس لیے وہ کافروں کو مار رہے ہیں کہ اسلام باقی رہے، اسلام کی عظمت باقی رہے، اسلام کا جھنڈا بلند رہے، اور حضور کی عظمت و شان برقرار رہے، کوئی بھی کافر حضور کی عظمت و شان پر حملہ نہ کر سکے۔ غزوہ خندق کے موقع پر عامر بن عبد ود کسی طریقے سے خندق پھاند کر آ گیا، اور مسلمانوں کے مابین اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہیں جنت سے بڑا پیار بڑی محبت ہے، کون جنت جانا چاہتا ہے؟ آؤ میرے مقابلے میں تمہیں جنت پہنچا دیتا ہوں۔ طرز کیا، جنت کی توہین کی، اسلام کی توہین کی، قرآن تعلیمات کی توہین کی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اور عامر بن عبد ود وہ انسان تھا جس کی عمر تو بہت زیادہ تھی، مگر بہت نہایت تجربے کار بہادر مانا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کے مقابلے میں اور اس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتی 1000 سپاہی بھی اگر اس کے مقابلے میں آتے تو وہ غالب آ جاتا تھا۔ اتنا بڑا بہادر طاقتور تھا، نشے میں چور تھا اپنی طاقت کی۔ تو حضرت علی مولا کائنات کھڑے ہوئے کہ حضور ہمیں جانے کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھو علی بیٹھو، یہ عمر بن عبد ود ہے، کوئی معمولی انسان نہیں۔ حضرت علی مولا کائنات بیٹھ گئے۔ اس نے دوبارہ مسلمانوں کو چیلنج کیا، کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، حضرت علی بیٹھ گئے۔ دوبارہ اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں تم جنت جانا نہیں چاہتے؟ تم تو جنت کی تعریف کرتے ہو اور یہ کہتے ہو جو راہ خدا میں مارا جاتا جنت میں جاتا، کون جنت جانا چاہتا؟ کیا تمہیں جنت پیاری نہیں ہے؟ اس نے طرز کیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس وقت پھر حضرت علی مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا حضور ہمیں جانے دیں۔ تو حضور نے فرمایا علی یہ عامر بن عبد ود ہے۔ جب اتنا کہا حضور نے تو علی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ عامر بن عبد ود ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کے مقابلے میں جانے کی پرمیشن دی جائے۔ بہرحال حضور رحمت عالم کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد دعا مانگی اور ان کو میدانی مقابلہ میں بھیجا۔ مقابلہ ہوا، وہ عامر بن عبد ود جو 1000 کے مقابلے میں غالب مانا جاتا تھا، نہایت طاقتور تجربے کار پہلوان مانا جاتا تھا، علی شیر خدا مولا کائنات اس نے حملہ کیا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ علی شیر خدا مولا کائنات نے جب ڈھال سے اس حملے کو روکا ہے تو اس کی تلوار نے علی شیر خدا کی ڈھال کو کاٹ کر حضرت علی کے چہرے کو سر کو زخمی کر دیا تھا۔ علی شیر خدا مولا کائنات نے کہا یا عمر اب ہماری باری ہے، تم میرا وار سنبھالو اور تم میرے حملے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد علی شیر خدا مولا کائنات نے اس سے ایسا زور کا مقابلہ کیا، ایسا زور کا مقابلہ کیا کہ وہ ٹک نہ سکا اور آپ کے ذوالفقار حیدری کے زد میں آ کر وہ 2 ٹکڑے ہو کر جہنم نصیب ہو گیا۔ تو وہ عامر بن عبد ود جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، حیدر کرار کے مقابلے میں ٹک نہ سکا اور حیدر کرار نے ناموس رسالت کے لیے اس کو اپنے ذوالفقار حیدری سے کاٹ کر چیر پھاڑ کر جہنم نصیب کر دیا۔ اس لیے شاعر نے کیا پیارا شعر کہا ہے اور کتنے غالبانہ انداز میں کہا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر دنیا میں بہادر ہے کوئی، طاقتور کوئی ہے تو علی شیر خدا مولا کائنات ہے، اور دنیا میں کوئی اگر ذوالفقار ہے تو وہ صرف علی مولا کائنات کی تلوار ہے، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسے کوئی تلوار نہیں۔
تو یہ شاعر نے کہا تو یہ علی شیر خدا ناموس رسالت کے لیے تن من دھن کی باتیں لگائی، اور صرف علی مولا کائنات ہی کی بات نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کی سیرت پاک کو دیکھیں۔ حضرت صاحب ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب غزوہ احد کا معاملہ ختم ہو گیا تو حضور نے کہا کہ صاحب کو تلاش کرو کہاں ہیں۔ صحابہ نے تلاش کیا، کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے، کیونکہ ان کافروں کا اچانک حملہ تھا، تو صحابہ نے تلاش کیا تو وہ 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب ان کے اوپر 7 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جب صحابہ نے تلاش کرنے بعد وہ نہ پا سکے، صحابہ تو اعلان کیا کہ اے صاحب تم کو حضور بلا رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ تو ان کی بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی اور بدن میں طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، بالکل آخری وقت تھا، بولنے کی بھی طاقت نہ تھی، مگر جب انہوں نے سنا کہ حضور بلا رہے ہیں تو کسی طریقے سے کراہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی کہ میں یہاں ہوں۔ صحابہ پہنچے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بلانے کی بات کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا، میرا سلام پیش کر دینا، اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا، بالخصوص وہ جو مسلمان وہاں موجود تھے، اور کہا ہم تو جا رہے ہیں مگر اگر حضور کی بارگاہ تک یہ کفار پہنچ گئے اور یہ دشمنان دین حضور تک پہنچ گئے اور حضور کو کوئی نقصان پہنچا تو اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، خدا کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، جاؤ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دو، حضور کی ناموس کے لیے قربانی پیش کرو، اور یہ کہہ کر وہ شہید ہو گئے۔ حضرت صاحب نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جب ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ اے ابا جان یاد ہے، انہوں نے مسلمان ہو جانے کی بات کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ میری تلوار کے بالکل زد میں آ گئے تھے، مقابلہ ہو رہا تھا، عبد الرحمن کی تلوار پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق کی ڈھال چھوٹ کر زمین پر گر گئی، وہ ڈھال اٹھانے لگے تو عبد الرحمن چلے گئے کہ باپ ہے چھوڑو جانے دو، نظر انداز کر دیا، اور باپ جب مسلمان ہوئے حضرت عبد الرحمن اور یہ کہا کہ ابو جان آپ کو یاد ہے کہ جنگ کے موقع پر آپ کی ڈھال میری تلوار میں آ کر گر گئی تھی اور میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا اور چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر نے جوش ایمانی کے ساتھ اعلان فرمایا تھا تم نے تو چھوڑ دیا تھا مگر خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے سامنے آ جاتے اور تم میرے سامنے آتے تو یہ تلوار ہوتی تمہارا سر ہوتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ دیکھتا کہ تم دشمن دین ہو اور حضور کی ناموس کے مخالف ہو، تمہارا سر قلم کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ حضرت ابو قحافہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے باپ ہیں، تو حالت کفر میں انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، بیٹے صحابی مسلمان حضرت صدیق اکبر ہیں، اس وقت ابو قحافہ کافر تھے، بوڑھے تھے، اور اپنے مسلمان بیٹے کے سامنے صحابی رسول کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو صدیق اکبر نے یہ نہ دیکھا کہ میرے باپ نے ایک جھانپڑ بہت تیز مارا کہ زمین پر لیٹ گئے، اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے صدیق اکبر اور کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں نے اس کو مارا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ابو بکر کیا واقعی تم نے ان کو مارا ہے؟ کہا حضور ہم نے ان کو مارا ہے۔ کہا ہے ابو بکر آئندہ ایسا مت کرنا۔ حضور نے شفقت فرمائی کیونکہ بوڑھے تھے اور کہا آئندہ ایسا مت کرنا۔ صدیق اکبر نے کہا حضور انہوں نے آپ کے ناموس پر حملہ کیا، آپ کی عزت آپ کے آبرو پر حملہ کیا، میری جانیں آپ کی عزت و آبرو پر قربان ہے، اگر وہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو پھر میں ہاتھ سے بات نہ کرتا، تلوار سے کام لیتا اور ان کا سر قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر یہ 7 لفظوں میں اعلان آیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، تمہارا جمع کیا ہوا مال، تمہاری تجارت، تمہارے بزنس، تمہارے مکانات، تمہارا وطن تمہیں اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارا ہو تو پھر انتظار کرنا،
یہاں تک کہ اللہ کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دے. اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں. یا صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا کہ جس مسلمان کے دل میں اس کی تجارت کی قدر حضور سے زیادہ ہو، اور جس مسلمان کے دل میں ماں باپ کی قدر حضور سے زیادہ ہو، بیٹوں کی قدر حضور سے زیادہ ہو، مال و دولت کی محبت حضور سے زیادہ ہو، ایسا انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، ٹوٹ کر پیار کیا جائے، اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی گستاخی کبھی برداشت نہ کی جائے. تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ حضرات سے گزارش ہے اس مسئلے کو سمجھیں. جو شخص بھی ٹھنڈے دل سے حضور کی گستاخی کو برداشت کر لے، سمجھنے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. ایمان ہوگا تو حضور کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، دل میں تکلیف ہوگی، بے چینی ہوگی. جو بھی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے گا، اگر باپ کی گستاخی ہوگی تو بیٹا برداشت نہیں کرے گا. جو بھی شاگرد استاد سے محبت کرے گا، استاد کی گستاخی ہوگی، شاگرد برداشت نہیں کرے گا. جو بھی مرید پیر سے محبت کرے گا، پیر کی گستاخی ہوگی تو مرید برداشت نہیں کرے گا. تو وہ تو پیروں کے پیر ہے، مرشد اعظم ان سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کی شان میں گستاخی ہو تو حدیث کی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور جو مسلمان ہو کر ان کی گستاخی کرے تو پھر وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اسلامی حکومتوں اس کو قتل کر دیا جائے گا. کافر تو کافر، مرتد تو مرتد. مسلمان کہنے والا بھی اگر حضور کی گستاخی کرتا ہے تو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے گی اور توبہ کا موقع دیے بغیر فوراً اس کو قتل کر دیا جائے گا، بخشا نہیں جائے گا. توبہ کر لے تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ان المسلم یقتل حدا اذا سبق من غیر استتابہ. یہ فقہاء کرام کی بات تقریباً ہر در مختار ہر کے اندر موجود ہے.